جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے پچھلی قسط ملاحظہ کی جس کے اندر طالبان کے بارے میں بتایا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں افغانستان کے اندر، پھر حافظ گل بہادر کون ہے، پھر ولی مسعود صاحب جو ہیں وہ نور ولی مسعود صاحب کون ہے، خالد خراسانی کون تھا، اور یہ افغانستان کے اندر ان کا کیا عمل دخل ہے، حقانیز جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ انہوں نے بتایا۔ تو اب اگلا سوال وہی جو میں چھوڑ کے گیا تھا پچھلی قسط میں کہ اب افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے جو ڈائلاگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ جی حماد بھائی۔ دیکھیں شہید صاحب، جو آپ کا سوال ہے تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دہشت گرد ایک دور میں بہت بڑی تعداد میں داخل ہو گئے تھے پاکستان کے اندر، اور اس کی ایک بڑی ثبوت یعنی میں ایک انکشاف کروں، بارڈر پر 32 چوکیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، جب فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے تو ان چوکیوں کو اچانک کم کر کے 15 پر کیوں لایا گیا؟ بحیثیت صحافی تو یہ سوال میں رہا کہ مجھے اس کا کئی جواب نہیں ملا کہ جب صورتحال انتہائی خراب ہے، جب دہشت گردی ہو رہی ہے، جب بارڈر پر صورتحال بہت کشیدہ ہے، دہشت گردوں کے داخلے کا خوف ہے، تو 32 سے 50 پر لے جانے کی بجائے اس کو 15 پر کیوں لایا گیا؟ فیض حمید کے دور میں، فیض حمید کے دور، عمران خان کی گورنمنٹ تھی، عمران خان کی گورنمنٹ تھی، فیض حمید کا دور تھا۔ اسی دوران سوات میں پھر سے دہشت گرد داخل ہو گئے تھے اور ان دہشت گردوں کو پیچھے سوات کے مقامی لوگوں نے دھکیلا، یعنی سوات کے لوگ نکل آئے اور انہوں نے مزاحمت کی کہ اب ہم خود بندوق اٹھائیں گے۔ یعنی پہلے جب وہ آئے تھے تو ان کو ایک سازگار فضا میسر تھی، تبھی تو وہ لوگ آئی ڈی پیز بنے اور ادھر نکل آئے پشاور اور دوسرے مردان کے علاقوں کی طرف، ورنہ وہ تو مزاحمت کر رہے تھے۔ این پی کے رہنما تھے، آپ جانتے ہوں گے، افضل خان لالا، جو MNA بھی رہے۔ افضل خان لالا ان دنوں بھی نہیں نکلے تھے، اس نے کہا میں اپنا گھر اپنا گاؤں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خوزہ خیلہ جو ان کا گاؤں تھا وہ ادھر بیٹھے رہے طالبان کی انٹری کے بعد بھی، اور بہت سے لوگ اور بھی بیٹھے رہے۔ اب جب یہ دور آیا، جب فیض حمید کا دور آیا اور پھر سے داخل ہو گئے، شمال میں بھی داخل ہو گئے، یعنی دیر مومند کے راستے اور باجوڑ کے راستے، اور پھر پشاور اور خیبر ایجنسی اور آگے، تو ایک تو یہ بہت کتنے لوگ آئے ہوں گے اس وقت؟ یہ بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 30,000 سے زائد، 30,000 لوگ ادھر سے ادھر آ گئے تھے، زائد لوگ آئے تھے، اور یہ ساری TTP تھے، TTP کے، یعنی اس میں زیادہ تعداد تو یعنی تھے تو دہشت گرد، چلو اگر سارے نہ بھی تھے تو دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد، اور اس کے بعد پھر صورتحال نہیں سمجھی۔ اچھا، یہ لائے کیوں گئے تھے؟ جنرل فیض حمید کیوں لے کے آئے تھے ان کو؟ میرا خیال ہے کہ جنرل فیض حمید اس کو ایک مناسب وقت پر استعمال کرنے کے لیے لا رہے تھے۔ استعمال کس کے خلاف؟ وہ اب ان ڈائنامکس کو تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ عمران خان لانگ مارچ روانہ کر کے، کس لیے لانگ مارچ لے کر روانہ ہوا تھا اسلام آباد کی طرف، وہ سارا منظرنامہ آپ ذہن میں رکھیں نا۔ اب اس کو بھی دیکھیں، اس کے ساتھ ملا کے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا کہ حالات خراب کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، شاید یہ میرا یہ تاثر ہے، یعنی وہ چیف بننے کے لیے اس حد تک چلے گئے یہ اس حد تک چلے گئے تھے۔ تو یہ ہوتا رہا، یہ ان لوگوں کو اس طرح استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ افغانستان کے ساتھ گڑبڑ ہوئی تو پھر اس کے بعد اب TTP کیا کر رہی ہے وہاں پہ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو افغان عوام ہے نا چودھری صاحب، وہ پاکستان مخالف نہیں ہے، یعنی بالکل نہیں ہے۔ خصوصاً اس وقت تو دیکھیں 79 سے لے کر 2025 تک تقریباً 45-46 سال ہو گئے، وہ جو پرانے افغانی تھے وہ تو رہے نہیں، اب تو 45-46 سال سے اوپر جو ریشو ہوگی وہ تو زیادہ سے زیادہ 10 یا 15% لوگ ہوں گے، باقی تو اس عمر سے کم ہے۔ انہوں نے پاکستان ان کے نفسیات میں رچ بس گیا ہے، اور یہ اب بھی سوچتے ہیں۔ بلکہ کل میرے ایک دوست ہیں، افغانستان آتے جاتے ہیں، بہت قریب سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پاکستان آ کر کب قبضہ کر لے گا تاکہ ہمیں شناختی کارڈ مل جائے۔ یعنی پاکستان کے ساتھ ان کی ایک محبت ہے، اور پاکستان کے اندر وہ پلے بڑھے، 40-45 سال تک رہے، یہیں پہ پیدا ہوئے، تعلیم، کئی لوگ پنجابی سیکھ گئے ہیں، کئی پشتو سیکھ گئے ہیں، ہاں بالکل، کچھ لوگ جو ہیں بلوچی سیکھ گئے، کچھ سندھی بول رہے ہیں، سندھی بول رہے ہیں، تو وہ تو ایک طرح سے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کا شناختی کارڈ پاکستان کا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اب یہ جو بارڈر پر جو صورتحال خراب ہو گئی تھی، طالبان نے بہت دباؤ ڈالا کہ آپ مظاہرے کریں پاکستان کے خلاف، مظاہرے انہوں نے نہیں کیے۔ یعنی ایک چیز، ایک ہمارے نوٹس میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ اب طالبان سے وہ اتنے خوفزدہ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو طالبان کہتے تھے کہ ہاں بھائی تمہاری بہن کو، تمہاری بیوی کو لے آؤ، اس کو کوڑے لگوانے، وہ بیچارے ڈرے سہمے وہ لے آتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مظاہرے کرو، وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ تو طالبان کا وہ جو ڈر اور جو خوف 1996 میں، ہاں وہ یا 2000 تک، 2001 تک، وہ خوف اسی طرح نہیں رہا۔ اب یعنی افغانستان ایک غیر محسوس طریقے سے ایک جمہوری عمل کی طرف بڑھنے لگا ہے، ہم اس کا یوں تجزیہ، یعنی طالبان وہاں پہ اکیلے بھی ہیں اور تھوڑے سے دیوار کے ساتھ بھی لگے۔ اچھا، طالبان اسی شکل میں بھی موجود نہیں ہے، یعنی کندہار شورا جو ہے وہ تو اس حد تک، یعنی پچھلے دنوں یہ ہوا
کہ ہیبت اللہ خونزادے نے پیغام بھیجا کہ انٹرنیٹ کو بند کرے، ٹھیک ہے، اسی طرح بس کہا کہ انٹرنیٹ کو بند کرے، ختم کرے، یہ کفر ہے. تو بند کر دیا. سراج الدین حقانی نے وہ چند گھنٹوں کے لیے بند کیا، پھر سراج الدین حقانی وزیر داخلہ انہوں نے کہا کھول دیا. پھر ان کے جو ایک نہیں، اس میں ایک اور چیز بڑی دلچسپ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو فلائٹ آپریشن ہے وہ بھی انٹرنیٹ سے چلتا ہے. جب انہوں نے مکمل طور پہ بند کر دیا نا، فائبر آپٹک جو انہوں نے کاٹ دی پیچھے سے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ سوئچ آف کیا ہے نا، وہی کاٹ دی. ہاں اور جب وہ کاٹ کی تو اس کے بعد یہ ہوا تھا جو جہاز اوپر اڑ رہا ہے وہ نیچے لینڈ نہیں کر سکتا، جو نیچے لینڈ کیا ہوا ہے وہ اوپر فلائی نہیں کر سکتا. ایک نیا کرائسس وہاں پہ پیدا ہو اس سے گیا. آپ ان کے ویژن کا اور اندازہ لگا وہ لیں. سے انہوں نے کہا کہ یہ جہاز کیوں نہیں اتر رہے، انہوں نے کہا کہ وہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، وہ کیسے ان کو پتہ چلے گا. تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جہاز بھی انٹرنیٹ سے چلتے ہیں یا ان کا بھی ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے. اس سے آپ اندازہ لگا. اچھا، ان میں جو سب سے زیادہ ویژن سے آری ہے نا، وہ کندہار شورا والے ہیں، ٹھیک. اور اتفاق سے طاقت بھی ان کے پاس ہے اس وقت. یعنی ان میں جو حقانی ہیں وہ تو بہت ایڈوانس لوگ ہیں. ادھر پاکستان رہے ہیں، ہاں پاکستان رہے ہیں، باہر ملکوں میں رہے ہیں. ان کی ایک والدہ کا تعلق جیسے میں نے بتایا کہ یو اے ای سے تھا، قطر، یو اے ای اور ان ممالک کے ساتھ ان کے بہت تعلقات بھی ہیں. اسی طرح سینٹرل افغانستان جو کابل سے جلال آباد تک کا رہا ہے، یا جو پاکستانی بارڈر سے ملحقہ ریاستیں جو ہیں نگرار وغیرہ، یہاں کے جو طالبان ہیں وہ چونکہ وہ تو مین اس کوریڈور پہ رہے، اس ٹریک پہ رہے جو کمیونیکیشن کا سب سے بڑا، یعنی اسٹریٹجک حوالے سے بھی، اکنامک حوالے سے بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی زیادہ تر اسی سے ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے ہوتا رہا ہے. تو یہ لوگ بھی بہت مطلب اویئر ہیں، ایڈوانس ہیں یہ. لیکن کندہار والے وہ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی چمن سے آگے، اسپین بولدک سے آگے پہاڑوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے تو بس خربوزے آتے تھے، سیب آتا تھا اور انگور آتے تھے، اور یہ ان کی کمائی کے ذرائع تھے. یہاں سے تاجر جاتے تھے، گاڑیاں بھر کر لاتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، ان کو تو باقی دنیا کا پتہ نہیں تھا. وہاں پہ جو مدارس تھے انہی میں پڑھتے رہے. یعنی ملا ہیبت اللہ خونزادے ادھر کچلاک میں زیادہ سے زیادہ ان کی رفتار جو تھی وہ کچلاک تک تھی، یہ جو کوئٹہ کے قریب، یا جو ملا یعقوب ہیں، ملا عمر کے بیٹے، یہ بھی اسی مدرسے میں پڑھتے رہے، وہ باہر نہیں نکلے. یہ لوگ، یہ جو حقانی یا سینٹرل افغانستان والے، یہ تو کمیونیکیٹ کر گئے تھے پوری دنیا کے سامنے. انہوں نے انٹرنیٹ کو بھی استعمال کیا، میڈیا کو بھی دیکھا، دانشوروں کے ساتھ بھی بیٹھے. تو ان کے ہاں تو ایک وہ، لیکن طاقت اس وقت کندہار شورا کے پاس ہے، اور ویژن ہے نہیں، تو اسی سے یہ سارے مسائل. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ ٹی ٹی پی کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں پہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور یہ مسلسل پاکستان کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس کی سپورٹ بند کر دیں گے تو امن ہو جائے گا اور ان کی اپنی گورنمنٹ بچ جائے گی، پاکستان جو ہے وہ بھی سارے بلیڈ کرنا بند کرے گا. تو یہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ٹی ٹی پی؟ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب میرے اسی بات میں ہے کہ اس وقت طاقت میں کندہار والے ہیں. کندہار والے ویژن سے آ رہی ہیں، ان کو دنیا کا پتہ بھی نہیں، ان کو تو شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں دنیا کیا کہہ رہی ہے. جب ان کے جو اسپریچول لیڈر ہیں ہیبت اللہ خونزادے، جب وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی تاریں کاٹ دے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو اس کا پتہ نہیں ہے تو اس کو ٹی ٹی پی کا کیا پتہ. یا خواتین کی تعلیم پہ مکمل تعلیم پہ پابندی لگا لو، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی کوئی خاتون، بچیوں کے اسکول جو ہے وہ بند کرو، وہ کیوں اسکول جائے. یہ ہے ان کا ویژن. جبکہ حقانی یا سینٹرل افغانستان والے طالبان جو ہے ان کا ایک الگ، یہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف بنیادی طور پر نظریاتی ہے، اور نظریاتی سے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس وقت ابھی تک کندہار والے طاقت کو لوز نہیں کر گئے. جس دن طاقت کو لوز کر گئے کندہار والے، میں کہتا ہوں کہ اگر طالبان کی حکومت چینج نہ بھی ہو، اگر طاقت شفٹ کر جائے حقانیوں یا سینٹرل افغانستان کی طرف، پھر بھی افغانستان چل پڑے گا باقی دنیا کی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو لڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی اور پھر افغان لڑ رہے ہیں، طالبان لڑ رہے ہیں، کہ ان کو اندازہ نہیں آیا کہ پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے ان کے ساتھ؟